اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کی امریکہ کو مخبری کرنے والا ڈاکٹر شکیل آفریدی پچھلے 12 برس سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور ہے، جس کی رہائی میں نہ اب امریکہ کو کوئی دلچسپی ہے اور نہ حکومت اسے آزاد کرنے پر تیار ہے۔ خیال رہے کہ ایبٹ آباد میں 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن کے بعد پاکستان میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 23 مئی 2011 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں قبائلی قانون FCR کے تحت شدت پسند گروہ کو فنڈنگ فراہم کرنے کے جرم میں 33 سال کی قید سنائی گئی تھی۔ فاٹا ٹریبیونل کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد شکیل آفریدی کو پشاور سینٹرل جیل میں رکھا گیا، پھر سیکیورٹی خدشات کے باعث انہیں اڈیالہ جیل، راولپنڈی اور بعد میں ساہیوال کی ہائی سیکیورٹی جیل بھیج دیا گیا، جہاں وہ آج بھی قید ہیں۔ شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف کئی بار اپیل کی گئی، تاہم پہلے تو اس کی اپیل سماعت کے لیے ہی مقرر نہیں کی جاتی تھی، تاہم اگر کر بھی دی جائے تو مختصر سماعت کے بعد لمبی تاریخ دی جاتی ہے۔ شکیل آفریدی رہائی کیس میں پیش رفت بارے شکیل آفریدی کے وکیل ایڈوکیٹ قمر ندیم آفریدی نے بتایا کہ رہائی کیس میں عدالت کی دلچسپی ہے اور نہ امریکہ چاہتا ہے کہ رہائی ہو۔ اس معاملے پر امریکہ کی جانب سے مکمل خاموشی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 برس بعد پشاور ہائی کورٹ میں شکیل آفریدی کیس کی سماعت ہوئی، مگر اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دے کر اپیل خارج کر دی گئی۔ ایڈوکیٹ قمر ندیم کے مطابق شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے دوبارہ فاٹا ٹریبیونل قائم کرنے کا فیصلہ دیا گیا، کیونکہ شکیل آفریدی کو سزا FCR قوانین کے تحت ہوئی تھی، تاہم FCR ختم اور فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ فاٹا ٹریبیونل کیسے قائم ہوگا۔ شکیل آفریدی کے وکیل نے مزید کہا کہ ساہیوال ہائی سیکیورٹی جیل بھیجنے کے بعد مجھے شکیل آفریدی سے صرف 2 مرتبہ ملنے دیا گیا اور اس کے بعد مجھے ملاقات سے منع کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شکیل آفریدی سے ان کی فیملی کو 1 ماہ کے دوران 1 بار ملاقات کی اجازت ملتی ہے اور اکثر ان کے توسط سے مجھے پیغام جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ قمر ندیم آفریدی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں شکیل آفریدی کی رہائی ناممکن لگ رہی ہے۔ خیال رہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی امریکہ کے لیے اس وقت اہم ثابت ہوئے جب انہوں نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کی نشاندہی کی، جس کے بعد 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا۔ امریکی فوجی آپریشن کے چند ہی ہفتوں بعد پاکستانی حکام نے شکیل آفریدی کو گرفتار کر لیا تھا، مگر ان پر الزام عسکریت پسند گروہ کی مالی معاونت کا لگایا گیا اور جرم ثابت ہونے پر 33 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار محمود جان بابر کا کہنا ہے کہ 2 مئی 2011 کا واقعہ پاکستان کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا اتحادی رہا۔ امریکہ کی اس کارروائی نے اعتماد کو خراب کیا، تاہم ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آیا ایبٹ آباد کے اس مکان میں اسامہ بن لادن موجود تھے بھی یا نہیں۔ اس دعوے پر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ محمود جان بابر کے مطابق شکیل آفریدی کی رہائی عدالت کے ذریعے ممکن نہیں، کیونکہ ماضی میں کئی ایسے کیسز عدالت سے نہیں بلکہ تعلقات کی بنیاد پر حل ہوئے۔ شکیل آفریدی نے CIA کی مدد کر کے پاکستان کے اداروں میں بد اعتمادی پیدا کی، جس کے باعث پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ڈاکٹر شکیل آفریدی میں دلچسپی ہے، اس لیے پاکستان یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ میرا خیال ہے کہ 2 طرفہ مذاکرات یا ڈیل کے بعد ہی یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، شکیل آفریدی کے پہلے وکیل ایڈوکیٹ سمیع اللہ آفریدی کو 17 مارچ 2015 کو پشاور میں قتل کر دیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔